بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور آپ کی اسلامی معلومات کے اضافے کے لیے اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغاد سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ گانا بجانا ایک عظیم فتنہ۔ اس درس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزاء کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے۔ تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب راز انہیں کہا جاتا تھا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان کے مقام کا اندازہ اس سے لگائیے کہ منافقین اور فتنوں کی احادیث کے بارے میں جتنی معلومات انہیں تھی اتنی معلومات کسی دوسرے صحابی کو نہیں تھی، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھتے تھے کہ جس شخص کے جنازے کی نماز یہ پڑھنے جاتے تھے اس کے جنازے کی نماز وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے، ورنہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان منافقین کا نام بتا دیا تھا جو عہد رسالت کے اندر تھے، جن کو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور برائی کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کہیں
اس برائی کے اندر میں نہ مبتلا ہو جاؤں، اس لیے اس کے بارے میں اچھی طریقے سے معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں، یا کہیے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب راز کہا جاتا تھا، اور فتنہ کی حدیثیں جتنا انہیں معلوم تھی کسی دوسرے کو معلوم نہیں تھی۔ تو مسلم شریف میں روایت ہے کہ وہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نعوذ باللہ من ذلک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کی حدیثیں، فتنوں کی باتیں جانتا ہے، یعنی فتنے سے متعلق جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے اسے کون جانتا ہے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ اس فتنے کے بارے میں بات کر رہے ہو جو فتنہ انسان کا اس کے بچے کے ساتھ پیش آتا ہے، جو فتنہ انسان کا اس کی بیوی کے ساتھ پیش آتا ہے، جو فتنہ انسان کا اس کے پڑوسی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یعنی انسان پڑوسی کی محبت یا پڑوسی کی دشمنی میں پڑ کر کے بعض ایسے کام کر جاتا ہے یا کرنے پر مجبور ہوتا ہے، یا اسے اچھا سمجھتا ہوا ایسا کوئی غلط کام کر جاتا ہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ بچے کی محبت میں انسان کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے کرنا جائز نہیں، سمجھتا ہے کہ غلط ہے، سمجھتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ بچہ ضد کر رہا ہے، بیوی ضد کر رہی ہے، گھر والے راضی ہیں، اس لیے وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہی فتنہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بیویوں کو اور بچوں کو کیا کہا گیا ہے؟ فتنہ کہا گیا ہے، مال کو اور اولاد کو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، دیکھو تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے کیا ہیں؟ تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے بچو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے عربی میں مثل مشہور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے فتنے سے محبت کرتے ہو، تم فتنے سے محبت کرتے ہو، تم حق کو ناپسند کرتے ہو، تم حق کو ناپسند کرتے ہو اور صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتے ہو، تو فتنے سے محبت کرتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے اور صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہے۔ اچانک آدمی غصہ ہو جائے گا کہ ہاں میں نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہوں، تو کہا کہ نہیں تو صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہے، اس لیے صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ درود و سلام بھی ہوتا ہے، انسان بغیر وضو کے درود و سلام پڑھ لیتا ہے کہ نہیں پڑھ لیتا ہے کہ نہیں؟ موت حق ہے کہ حق نہیں ہے؟ موت حق ہے، لیکن موت کو ہر آدمی ناپسند کرتا ہے، موت کو ہر آدمی ناپسند کرتا ہے۔ مال اور اولاد فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ ان سے ہر آدمی محبت کرتا ہے، ان سے ہر آدمی محبت کرتا ہے۔ تو یہاں عام طور پر لوگ جھجلا جاتے ہیں، تو عربی میں مشہور ہے کہ تو فتنے سے محبت کرتا ہے، حق کو ناپسند کرتا ہے اور صلاۃ بغیر وضو کے پڑھتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ فتنہ، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور اس سے جو چھوٹ جائے وہ بڑا کام کا اور اللہ تعالیٰ کا بڑا پہنچا ہوا انسان ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ شاید تم اس فتنے کی بات کر رہے ہو جو فتنہ انسان کی آل و اولاد اور پڑوسی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ہمارا مقصد وہ فتنہ نہیں ہے، اس فتنے کا معاملہ ہے کہ اس فتنے کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو ہے اس فتنے کو معاف کر دیتے ہیں۔ بچوں کے بارے میں کوئی کوتاہی ہوئی، انسان نماز پڑھا، اللہ سے توبہ کیا، اللہ اس کو معاف کر دے، ہے کہ نہیں؟ کوئی کوتاہی اس بارے میں ہو گئی، روزہ رکھا، معاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نماز دوسرے نماز تک کے جتنے گناہوں کو ان کا کفارہ ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ۔ جیسے کہ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر۔
اگر کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچتا رہے انسان، تو یہ تمام چیزیں کفارہ۔ تو کہا تم لوگ شاید اس فتنے کی بات کر رہے ہو جس فتنے کا کفارہ نماز روزہ یہ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ کہا نہیں، میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کے طریقے سے موج مارتا ہو، لہروں کے طریقے سے لہر مارتا ہو۔ اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جس طریقے سے سمندر کے اندر جب لہر اٹھتی ہے اسے کوئی روک پاتا ہے؟ نہیں روک پاتا۔ اسی طریقے سے جب وہ فتنہ اٹھے گا تو دنیا کا کوئی آدمی اسے نہیں روک پائے گا، اور شاید ہی کچھ لوگ ہوں جو اس سے بچ جائیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوں۔ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرض الفتن علی القلوب عرض الحصیر عودا عودا۔ آپ لوگ اگر کبھی بننے والے کے پاس بیٹھے ہوں، بننے والے کے پاس بیٹھے ہوں، کوئی بھی چیز بن رہا ہو، کپڑا بن رہا ہے یا کہ چٹائی بن رہا ہے، دیکھیں ایک لکڑی ایسے کیا پھر دوبارہ کرتا تو اس کے ایک دوسرے کے بعد لگاتار جو ہے وہ ایک کپڑا بن رہا تو ایک دھاگا دوسرے دھاگے کے بعد لگاتار آتا جاتا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ تعرض الفتن علی القلوب، فتنے دلوں پر پیش کیے جائیں گے اس طریقے سے جس طریقے سے چٹائی بننے والا ایک لکڑی کو، چٹائی کی ایک تیری جو ہوتی ہے اس کو ایک بعد دوسرے جو ہے پیش کرتا رہتا ہے۔ تعرض الفتن علی القلوب عرض الحصیر عودا عودا۔ تو اگر جس شخص نے اس فتنے کو قبول کر لیا، جس شخص نے اس فتنے کو قبول کر لیا تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا پڑ جائے گا، یہاں تک کہ جب بار بار فتنے آئیں گے تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ بالکل کالا ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسی جس طریقے سے پیالے کو اوندھا کر دیا جائے، جب پیالے کو اوندھا کر دیا گیا تو اس میں کوئی پانی رہے گا؟ اس میں پانی ڈالے گا تو پانی بچے گا؟ اسی طریقے سے جس شخص نے ان فتنوں کو قبول کر لیا اس کے دل کے اوپر کوئی حق بات اور کوئی نیکی کا اثر انداز نہیں ہوگا۔ لیکن جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا تو وہ فتنہ بالکل صاف رہے گا، وہ فتنہ بالکل صاف رہے گا، اس کے اوپر کوئی بھی فتنہ اور کوئی مثبت اثر انداز ہونے والی نہیں۔ آخر فتنہ ہے کیا چیز؟ یہ مسئلہ ہے، فتنہ ہے کیا چیز؟ کس چیز کو فتنہ کہتے ہیں؟ فتنہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ آزمائش۔ اس زمانے میں فتنے اتنی کثرت سے ہو گئے ہیں کہ لوگ حق کو حق اور ناحق کو ناحق نہیں سمجھتے۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو اتنی عام ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لوگ اسے برائی سمجھتے ہی نہیں، اور جو برائی سمجھنے والے ہیں وہ لوگ بڑے تھوڑے سے رہ گئے، وہ لوگ بڑے تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ ان کی باتوں کے سننے والے لوگ بڑے معمولی سے، ان کی باتوں کو سننے والے لوگ کیا ہیں؟ بڑے معمولی سے۔ مثال دیکھ لیجیے آپ، کسی گاؤں کے اندر ایک مولوی کی تقریر کر دیجیے، اس کے اندر کتنے لوگ اکٹھا ہوں گے؟ اور اسی گاؤں کے اندر اگر کسی رنڈی کا گانا یا ناچ کر دیجیے تو کتنے لوگ اکٹھا ہوں؟ آخر یہ فتنہ نہیں؟ فتنہ ہے۔ نیکی کی طرف آنے والے لوگ کیا کم ہیں، اور برائی کی طرف لوگ بڑھ کر کے اور بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے جو فتنہ بڑا عام ہو چکا ہے، ایک فتنہ اس زمانے میں گانا اور باجا بھی، جو فتنہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اس سے چھٹکارا لینا مشکل ہو گیا۔ نماز کا چھوڑنا فتنہ ہو گیا، فتنہ ہے۔ داڑھی کا بلانا فتنہ ہے۔ اپنے تہبند کو، اپنے پیجامے کو ٹخنے سے نیچے کرنا ہے فتنہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس چیز کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا، یہاں تک کہ تو مولوی لوگ بھی داڑھی بلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام صاحب اور پڑھے لکھے لوگ اپنا تہبند اور پیجامہ اور پینٹ ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، کیوں؟ اسے برا سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو کوئی چیز جو اتنی عام ہو جائے اسے برا نہ سمجھیں لوگ، اس کی برائی کا اندازہ نہ ہو، یہ چیز فتنہ ہوا کرتی۔ تو انہیں فتنوں میں سے جو فتنہ بڑا عام ہے، ایک فتنہ کیا ہے؟ گانا اور باجا بھی۔ شاید ہی کوئی گھر خالی ہو
اگر کوئی انسان بچ گیا ہو تو بچ سکتا ہے، لیکن کوئی گھر ایسا خالی نہیں ہوگا جہاں پر الا ماشاءاللہ جہاں پر گانے اور باجے کی چیزیں نہ پائی جائیں۔ کوئی بھی انسان اگر یہ کہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں گانا نہیں سنا ہے نا، تو شاید اگر جان بوجھ کے نہیں سنا ہے تو بے جانے میں گانا اس کے کانوں میں ضرور پڑا ہوگا، اور اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگر بے جانے میں کسی کے کان میں بھائی بس میں سفر کر رہا ہے، مجبور ہے، بس میں سفر کر رہا ہے، مجبور ہے، اور ظاہر بات شاید ہی کوئی بس والا ہو اللہ ماشاءاللہ جس کے ٹیپ کے اندر وہ گانے نہ چل رہے ہوں، اور ایسے ایسے گانے کہ الامان الحفیظ کہ کوئی آدمی ایسی بات اپنے سے بڑے اپنے سے چھوٹے کسی محترم آدمی کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنا بڑا یہ ہے، اور بے حیث میں کیا، لیکن چل رہا ہو سارے کے سارے لوگ سن رہے ہیں۔ تو عصر حاضر کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بارے میں دیکھا جائے کہ آخر شریعت کا حکم کیا ہے، اس بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اور ائمہ جو ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ذرا اس بات کو ہم سنجیدگی سے لیں، تقریر محاضرہ اور خطبے کے انداز میں نہیں، ایک درس کے انداز ذرا سنجیدگی سے لیں کہ آخر کیا اس چیز کے بارے میں شریعت کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی حکم ہے ہی نہیں کہ یہ اتنا عام ہو چکا، آج اسے برا نہیں سمجھا جاتا، آج اسے برا نہیں سمجھا جاتا، ایسا سننے والوں کو لوگ برا نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ 5 وقت کا نمازی ہے، نماز نہیں چھوٹتی اس سے، روزہ ضرور رکھتا ہے، وہ حج کرنے کے لیے بڑی خوشی سے آ جایا کرتا ہے، لیکن گانا اور باجا اس سے نہیں چھوڑتا، اس کے بچے کثرت سے اس کے اندر ملوث ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی کوتاہی جو پائی جا رہی ہے، اتنی خاموشی جو ہے، حالانکہ دیکھیں کہ الا ماشاءاللہ ہمارے یہاں تقریر کرنے والے مولوی لوگ بہت کم ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اتنی عام ہو گئی ہے برائی، کب سے برائی نہیں سمجھا جا رہا، حتیٰ کہ مصیبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک گروپ نے تو گانے اور بجانے کو دین سمجھ رکھا ہے کہ نہیں؟ ثواب کی نیت سے لوگ گانا گاتے ہیں اور بجاتے ہیں، چاہے جس قسم کا گانا ہو، فلمی گانا نہ ہو لیکن اپنا بجا ہوا گانا جس کو لوگ قوالی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے تو گانا وہ بھی ہے، بجانا تو وہ بھی ہے نا، وہ بھی تو باجا ہی ہے نا۔ مصیبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک ایسی چیز جو قرآن اور حدیث کی روح سے حرام اور ناجائز ہے، اس چیز کو دین سمجھا جا رہا۔ شاید ایسے ہی موقع سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، انہیں امت کا حبر کہا جاتا تھا، امت کا عالم کہا جاتا تھا۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں کیف بکم اذا لبستکم الفتنہ، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جبکہ فتنہ تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ یربو فیہ الصغیر ویحرم فیہ الکبیر، بچہ اسی میں پلے بڑھے گا، بچے کی نشو و نما اسی فتنے میں ہوگی۔ وَيَحْرُمُ فِيهَا الْكَبِيرُ، بڑا جو ہے اسے بوڑھا ہو جائے گا، بڑا جو ہے اسی میں بوڑھا ہو جائے گا۔ تو کہا کہ جب اگر اسے چھوڑ دیا گیا، لوگ کہیں گے کہ ارے یہ کیا کام کیا تم نے، یہ تو اچھی چیز تھی، اسے چھوڑ کیوں دیا ہے تم نے، اسے چھوڑ کیوں دیا ہے۔ آج جو آدمی قوالیاں سنتا ہو اور گاتا ہو، وہ چھوڑ دے، اس کے ساتھی کیا کہتے ہیں، دیکھو اتنے بڑے مولوی صاحب، فلاں صوفی صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں ولی صاحب تو سنتے ہو، تم تو چھوڑ دے رہے ہو۔ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ سنت چھوڑ دی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ وقت کب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا جب پڑھنے والے زیادہ ہوں گے لیکن سمجھنے والے کم ہوں گے،
پڑھنے والے تو زیادہ ہوں گے لیکن سمجھنے والے کم ہوں گے. دیکھیے یہ جو بات شریعت کی روشنی میں کی جاتی ہے اور رسالت کے نور سے نکلی ہوئی جو بات رہتی ہے اس کے اندر کتنی حقیقت ہوا کرتی ہے. جب پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور سمجھنے والے کم ہو جائیں گے. آج سے 15 سال پہلے پڑھنے والوں کو تناسب آپ نکالیے اور آج نکالیے پڑھنے والے زیادہ ہے کہ نہیں. آپ سے 15 سال پہلے جتنے دینی مدارس تھے اس کے مقابلے میں آج کتنے گنے زیادہ, کتنا فیصد زیادہ دینی مدارس ہو گئے ہیں, پڑھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں نا. پہلے دیکھیں کہیں 2 4 6 گاؤں میں جا کر کے ایک حافظ صاحب ملا کرتے تھے اور ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے, ہے نا. اور آج میں تو اپنے علاقے بتاؤں گھر تو خالی ہوگا لیکن گاؤں جو ہے خالی نہیں ہوگا جس میں 8-10 حافظ قرآن موجود نہ ہو. گھر خالی مل سکتا ہے, آپ ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں, لیکن گاؤں میں 2 4 6 مولوی, آدھے مولوی عالم آدھے عالم اور حافظ قرآن نہیں, اس سے خالی نہیں ملے گا. تو پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اور سمجھنے والے کم ہوں گے. لیڈر تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن امانت دار آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے. لیڈر تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن امانت دار لوگ بہت کم ملیں گے. آج شاید ہی ہر گاؤں میں لیڈر پائے جائیں گے لیکن اگر امانت داری کے بارے میں پوچھیے تو جو سب سے بڑا ڈاکو ہوگا, جو سب سے بڑا بدماش ہوگا, جو سب سے بڑھ کر رشوت خور ہوگا, سب سے زیادہ ووٹ اسے ہی ملیں گے. تو لیڈر تو بہت زیادہ ہو جائیں گے لیکن امانت دار لوگ کم ہوں گے. اور دین جو سیکھا جائے گا وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے گا. دین لوگ کیوں سیکھیں گے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے. آج بہت سے لوگ دینی مدارس میں کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے تو تاکہ اس کے ذریعے کچھ نوکری کریں. ایک صاحب نے کہا چلو بھائی اب تو انگریزی پڑھنے سے کہیں نوکری ملتی نہیں, یعنی انگریزی اسکولوں میں پڑھنے سے نوکری ملتی نہیں, چلو مدرسے میں ڈال دو, حافظ بن جائے, مولوی بن جائے, کم سے کم اپنا پیٹ تو پالیں گے, اور کچھ نہیں ہوگا تو کم سے کم اپنا پیٹ تو پال لیں گے. تو یہ دین کو سیکھا گیا دنیا حاصل کرنے کے لیے. تو یہ وقت جس وقت سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بتایا تھا وہ وقت بالکل تقریباً آ چکا ہے. پڑھنے والے زیادہ ہیں لیکن سمجھنے والے کم ہیں. فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اگر کسی برائی کو, گندی بات کو, جو شریعت کی نہیں بدعت کو اگر کوئی انسان چھوڑ دیتا ہے تو سمجھیں کہ دیکھو یہ گویا کسی سنت کو چھوڑ دیا. تو اسی سے متعلق میں بات نکلی تھی یہاں سے کہ گانے کو لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے. کچھ لوگ تو گانا اور بجانا دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں. تو اسی چیز کو ہم اور آپ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ اے شریعت کا حکم اس بارے میں کیا ہے. دیکھیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علماء کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 3 آیتیں ایسی ہیں جس سے گانے اور باجے کی حرمت ثابت ہوتی ہے. حالانکہ ایک آیت بھی کافی ہے, ایک حدیث بھی کافی ہے کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے. لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ان دونوں نے لکھا ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جس سے گانے اور بجانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا کہ یہ حرام ہے. ذرا ایک طرف یہ دیکھیں حرمت اور دوسری طرف ہماری قوم کی پستی بدبختی دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ اس کے اندر ملوث ہے. اور پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا, اللہ میں مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا. اسی لیے تو امام شبلی, علامہ شبلی رحمہ اللہ نے کہا ہے, کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں, کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں. ہم پوچھتے ہیں ہائے مسلمان ہیں کہاں. کہتے ہیں لوگ ہائے مسلمان تباہ ہیں, ہم پوچھتے ہیں ہائے مسلمان ہیں کہاں. ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ دل, ایک شور ہے کہ مسلم پریشان حال ہے. ایک گل مچا ہوا ہے کہ مسلم ہے خستہ دل, پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں. پوچھے ذرا کوئی کہ مسلمان ہے کہاں. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں
کہ آیا ان چیزوں پر غور کرنے والے، ان باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہاں؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جس وقت ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس علاقے میں حکومت قائم کرنے کے لیے سوچا اور ان کے حدود ریاض سے بڑھ کر کے آہستہ آہستہ ادھر قصیم، نجد وغیرہ کا پورا علاقہ لے کر کے شرقیہ اور غربیہ تک پہنچنا شروع ہو گئے. تو ان کے ساتھ جو جماعت تھی، ظاہر بات ان کے پاس کوئی لڑاکا طیارہ نہیں، ان کے پاس کوئی جہاز لڑنے والا نہیں، نہ توپ ان کے پاس تھی، بندوقوں اور تلواروں سے انہوں نے پورے علاقے پر قبضہ کیا ہے. لوگ گھوڑوں پر بیٹھ، ملک فیصل تک ان لوگوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد کیا. تو جب وہ جدہ کے اوپر حملہ کرنا چاہے اور جدہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہے تو لوگوں نے کہا کہ ارے ادھر جو حکومت ہے وہ انگریز کی ساتھی ہے، ان کے پاس تو جہاز ہے، ان کے پاس تو جہاز ہے، ان سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھیوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جہاز اللامیہ سے اوپر ہے کہ اللامیہ جہاز سے اوپر ہے؟ جہاز اللامیہ سے اوپر ہے کہ اللامیہ جہاز کے اوپر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، اللامیہ تو ہے جہاز کے اوپر. کہا تو جہاز کا کوئی خطرہ نہیں، جہاز کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس ایمان سے اٹھے تھے. بہت بعد تک ملک فیصل کے زمانے تک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اذان ہو جاتی تھی تو گاڑیاں روڈ پر کھڑی ہو جایا کرتی. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، جبکہ میں بہت آخر میں ادھر آیا. میرے سامنے کی بات ہے کہ اذان کے بعد سے سڑکوں پر اور گلیوں میں گاڑیاں وغیرہ چلنا بہت ہی کم ہو جایا کرتی تھی. آج تو سر نماز ہوتی رہتی لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. ریاض وغیرہ میں خاص طور پر جمعے کا وقت ہو جائے تو کوئی گاڑی چلتے آپ کو نظر نہ آئے. اسی لیے جب میں ریاض سے ہو کر کے مکہ مکرمہ گیا، ظاہر بات وہاں سے پہلی اذان کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوتا، جب نماز ہوتی رہتی ہے اور وہاں پر گاڑیاں چلتی ہیں. بڑا مجھے تعجب ہو کہ ارے جمعہ کا خطبہ ہونے جا رہا ہے اور گاڑیاں چل رہی ہیں. اس لیے کہ ریاض وغیرہ میں دیکھ کر گیا تو اس وقت بالکل معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا تھا وہ روڈ پر نہیں رہا کرتا، جب ہے وہ روڈ پر نہیں رہا کرتا. تو اس لیے یہ صورتحال تھی. ملک فیصل کے زمانے میں سعودیہ عرب کے اندر جو ہے سگریٹ اور بیڑی نہیں ملتے تھے، سگریٹ اور بیڑی نہیں ملتے تھے، مانا تھا. تو اگر انسان مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح فرما بردار بندہ بن کر کے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہر طریقے سے اس کے ساتھ آتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دعائیں تو ہوتی ہیں، چیختے تو ہیں، مسلمانوں کو مدد نہیں ہو رہی. لیکن سوال یہ ہے کہ واللہ آپ لوگوں سے سوال ہے کتنے لوگ اس وقت گانا اور باجا کی حرمت پر یقین رکھتے ہیں؟ اور اگر کچھ لوگوں کا ایمان ہے بھی تو کتنے لوگ ہیں جو گانا اور باجا سن کر انہیں غصہ آتا ہے، انہیں غصہ اور ناراض ہوتے ہیں؟ ہیں کتنے لوگ؟ یہ سوچیں. جبکہ ایسی چیز جو قرآن مجید میں حرام قرار دی گئی ہو، علماء کے کہنے کے مطابق 3 آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جس میں کے اندر جس سے گانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے. دیکھیے پہلی آیت سورہ لقمان کے اندر، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو، لہو الحدیث کو خرید کر کے لاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جہالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور اللہ کی آیات کو مذاق اڑائیں. وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑائیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، انہیں بڑا ہی رسوا کر دینے والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. یہ سورہ لقمان کی شروع کی آیت ہے، 5ویں یا 6ٹھی اندر آیت ہوگی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، پھر سن لیجئے ترجمہ. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کو خرید کر کے لاتے ہیں، لغو باتوں کو خرید کر کے لاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ
بغیر علم کی، جہالت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں، ان لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر جو لفظ لہو الحدیث آیا ہے، لغو باتیں، اس سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ کا فرمان ہے کہ اس سے مراد گانا اور بجانا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ گانا وغیرہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قسم کھا کر 3 بار قسم کھایا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اس سے مراد گانا ہے، اللہ قسم اس سے مراد گانا ہے، اللہ قسم اس سے مراد گانا ہے۔ یعنی وہ لوگ قرآن کی آیات سننے کے بجائے، قرآن کی کیسٹیں خریدنے کے بجائے، قرآن مجید خریدنے کے بجائے، قرآن مجید سننے کے بجائے، قرآن مجید کا درس لینے کے بجائے، قرآن مجید کا درس دینے کے بجائے وہ گانے کیسٹ خریدتے ہیں، وہ گانے کتابیں خریدتے ہیں، وہ ناول پڑھتے ہیں، وہ ادھر ادھر کے قصے پڑھتے ہیں اور ایسی مجلسیں جمع کرتے ہیں جس کے اندر گانے اور بجانے کا انتظام ہوا کرتا ہے، گانے اور بجانے کا انتظام ہوا کرتا ہے۔ اس آیت سے علماء نے گانے کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت جو بیان کی گئی ہے کافروں کا شیوا بیان کیا گیا ہے، کہ یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ جس طریقے سے بعض روایات میں آتا ہے کہ نضر ابن حارث جو غزوہ بدر کے اندر قتل ہوا کافر کفر کی حالت میں، اس نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ ارے لوگوں، تم لوگ محمد کو جادوگر کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہی اندر وہ پلا بڑھا ہے، آخر لوگ کیسے مانیں گے کہ وہ جادوگر ہے؟ تم اسے شاعر کہتے ہو، لوگ شعر میں فرق نہیں کرتے، تم اسے مجنون اور پاگل کہتے ہو، کیا لوگوں نے اس کی زندگی دیکھی نہیں؟ کیسے تمہاری بات مانیں گے؟ اس طریقے سے تمہاری باتوں کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، میں اس کا حل نکالتا ہوں۔ چنانچہ وہ شام اور عراق کے علاقے میں گیا اور وہاں سے بعض روایات کے مطابق کچھ قصے کہانیاں لایا اور کچھ گانے والی لونڈیوں کو بھی خرید کر لایا۔ تو جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے ان کے پیچھے کسی لونڈی کو لگا دیا کرتے تھے، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو دوسری طرف وہ گانے اور بجانے اور اس قسم کی قصوں کی محفلیں اکٹھا کیا کرتا تھا، جمع کرتا تھا۔ تو اس کے بارے میں آیا نازل ہوئی آیت کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خرید کر کے لے آیا کرتے ہیں، جو لہو الحدیث کو خرید کر کے لایا کرتے ہیں۔ اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ گانا اور بجانا اور ہر ایسی چیز جس چیز سے قرآن مجید کا مقابلہ ہو اور قرآن مجید کے بجائے وہ چیزیں استعمال کی جائیں، وہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ دوسری آیت سورہ النجم کے آخر کی، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت بیان کی، لوگوں کی جہالت اور گمراہی کو بیان کیا، پھر اس کے بعد کفار کی بدبختی کا ذکر کیا، پھر مثال کے طور پر کچھ انبیاء کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، انبیاء کی قوموں نے جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا ان کی ہلاکت طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر فرماتا ہے افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا اس حدیث کے بارے میں یعنی اس قرآن کے بارے میں تم لوگ تعجب کرتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کلام ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، اور جہاں پر اس کا ذکر ہوتا ہے تم لوگ ہنستے اور کھیلتے ہو اور اس کے ذکر کو سن کر روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور تم لوگ لہو و لعب کے اندر مشغول ہو۔ تو سامدون کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گانے سے کیا ہے کہ تم لوگ گانا کے اندر مشغول رہا کرتے ہو، تم لوگ گانا سنتے رہتے ہو اور قرآن کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور مجاہد وغیرہ دوسرے صحابہ دوسرے مفسرین نے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ گانا لیا ہے۔ تیسری آیت جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، یہاں پر شیطان
اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے اسے راندے جانے کا ذکر ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے سے بھگا دیا تھا، دھتکار دیا تھا. اور شیطان نے پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دیجیے، مجھے مہلت دے دیجیے قیامت تک کے لیے، اس کے وجہ سے آپ نے مجھے جو ہے اپنے دربار سے بھگایا ہے نا، لہذا اسے اور اس کی ذریت، اس کی اولاد کو میں ہر طریقے سے گمراہ کر کے رہوں گا. ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، ہر طریقے سے گمراہ کروں گا. آپ ان میں سے شکر کرنے والا کبھی لوگوں کو پائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ان میں سے جس کو بھی تو ہو سکے تو اپنی آواز سے بہلا لے، اور اپنے پیادے اور اپنے گھوڑے کو ان کے اوپر دوڑ چڑھا، ان کے اوپر حملہ کر. تو بصوتی کا اپنی آواز سے انہیں بہلا لے. اس کی تفسیر بعض مفسرین نے کس سے کی ہے؟ گانا، لہو و لعب، بیکار کی چیزوں سے. تو یہ مختصر طور پر یہ 3 آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جس سے مفسرین نے کیا لیا ہے کہ گانا اور گانے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری شریعت کے اندر حرام ہے. حدیث رسول کی طرف اگر آتے ہیں تو اور بھی بالکل مسئلہ واضح رہا کرتا ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سے متعدد حدیثیں صحیح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ گانے کو حرام کرا دیا. 2 حدیثیں آپ سنیے بخاری شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف میں ابو مالک الاشعری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي، میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ، جو لوگ زنا کو اور شراب کو حلال سمجھیں گے لیکن نام اس کا بدل دیں گے. سونے کو اور زنا کو وہ لوگ حلال سمجھیں گے. والخمر والمعازف، يستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، 4 چیزوں کو، 4 کام میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے. پہلا کیا؟ زنا کے اندر. دیکھ لیجئے قوم کتنی زنا کے اندر مبتلا ہے. دوسرا کیا؟ ریشم کے اندر. تیسرا کیا؟ شراب پینے میں. آج قوم کے کتنے لوگ شراب پی رہے ہیں. اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ نام کیا بدل دیتا ہوں؟ شراب کا نام کیا رکھا ہے لوگوں نے؟ بھائی شراب روحی غذا اس کو کہتے ہیں. جس طریقے سے گانے کا نام کیا رکھا ہے؟ روح کی غذا. گانے کا نام یہ شیطان کی روح کی غذا ہے، انسان کی روح کی غذا نہیں، مومن کی روح کی غذا نہیں ہے. یہ شیطان کی روح کی غذا ہے، شیطان کی چالوں پر چلنے والے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر ان کی غذا ہے. اس طریقے سے شراب روحی یعنی روح کی غذا رکھا ہے. کس کا نام؟ شراب کا نام بھی رکھا ہے کہ نہیں ہے. تو تیسری چیز اور چوتھی چیز کیا؟ والمعازف، گانے اور بجانے کو وہ لوگ حلال سمجھیں. حلال سمجھنے کا مطلب کیا؟ یعنی اصل میں وہ حرام ہے لیکن وہ مطلب سے حلال سمجھے گا. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ کہیں جا رہے ہوں گے، کسی پہاڑ کے پاس وہ ٹھہریں گے، وہاں پر اپنی نشانی بھی لگا دیں گے، جھنڈا بھی گاڑیں گے. ان کے پاس ایک فقیر آئے گا، ان سے اپنا کچھ سوال کرے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث. ان سے کچھ سوال کرے گا کہ ہاں مجھے کچھ دے دو. وہ لوگ کہیں گے اچھا کل آنا تو تمہیں جو ہے اور چیزیں دیں گے. اس طریقے سے رہتے ہیں بھائی. آج بھی کھانا پکا رہے ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ شام کو کھائیں گے، بچا رہے گا، صبح آ کر کے لے جانا. یا کوئی اور بات ہو، یا جو چیز یہاں پر ہم رکھے ہیں کھانے ہونے کے لیے، جب کل ہم یہاں سے سفر کریں گے جو چیز باقی رہے اسے تم اٹھا لے جانا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کہا جب دوسرے دن وہ فقیر ادھر آئے گا تو ان میں سے کچھ لوگ کی شکل بدل جائے گی، سور اور بندر بنا دیے گئے رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا رہا ہوگا. کچھ لوگوں کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی رہی ہوگی. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کے اندر اور حدیث
حدیث کے اندر حرام کردہ 4 چیزوں کو انہوں نے حلال سمجھ رکھا. کیا؟ شراب کو، زنا کو، ریشم کو اور گانے اور بجانے کو. آج کتنے لوگ ہیں جو گانے اور بجانے کو حلال سمجھے ہوئے ہیں؟ اور دیکھیں جن لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے جو ترکیہ میں زلزلہ آیا تھا، بہت سے لوگ ایسے پائے گئے ہیں کہ 80% سے زائد لوگ، ایک ہوٹل کے اندر مجھے یاد ہے کہ 80 سے زائد لوگ ایسے پائے گئے ہیں جو بری اور زنا کی حالت میں، اور کتنے ایسے لوگ تھے جن کی شکلیں بندر کی بن گئی تھی. جی ہاں، خود ہم نے پڑھا ہے اخبارات کی رپورٹ، کتنے لوگ ایسے تھے جن کی شکلیں بندر کی بنی ہوئی تھی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے جو ثابت ہو رہی ہے. ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آواز ایسی ہیں جو دنیا کے اندر بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون. ملعون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لعنت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے، دھتکارے ہوئے ہیں. اور یہ بات بتا دوں کہ لعنت اگر کسی کام کے اوپر کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام گناہ کبیرہ ہے. یہ نوٹ کر لینا. اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام پر لعنت بھیجی ہے، اگر کسی کام پر لعنت بھیجی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لعنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے کسی انسان کے اوپر آپ لعنت نہیں بھیج سکتے. ابھی نہیں کہتے کہ ہاں بھائی یہ انسان ملعون ہے، تم ملعون ہو. یہ کہیں گے فلاں کام کرنے والا تو ملعون ہے، لیکن یہ نہیں کہیں کہ تم یا وہ انسان ملعون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک غیبی حکم ہے جس کی خبر اللہ تعالیٰ کی دوسرے کو. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی اور ملعون ہونا یہ کیا ہے؟ غیبی. اللہ تعالیٰ رحمت سے نا امیدی مطلب جہنمی ہے. وہ انسان جہنمی ہے، تو کسی انسان کو اس کی خبر نہیں ہے. تو آپ نے کیا بیان کیا؟ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آواز ایسی ہے جو دنیا کے اندر بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی وہ آواز ملعون ہے. وہ کون؟ رنت عند نعمہ، کوئی خوشی کا موقع آ گیا، شادی کا موقع آ گیا، الیکشن میں کامیاب ہونے کا موقع آ گیا، نوکری میں جانے کا موقع آ گیا، بچے کی پیدائش کا موقع آ گیا، تو اس وقت گانا اور بجانا. اور ظاہر بات ایسے ہی موقع پر جو ہے گانے اور بجانے، سوچے ہماری قوم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کتنی دور ہے. صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آواز ایسی جو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دی گئی. وہ کیا ہے؟ رنت عند نعمہ، مزمار عند نعمہ. مزمار گانا اور بجانا کسی نعمت کے موقع پر اور کسی مصیبت کے موقع پر رونا اور چلانا اور چیخنا. ہائے تباہ اور برباد ہو گئے، ہائے کیا ہو گیا، ہماری دنیا لٹ گئی. ہوتا ہے نا، بچہ مر گیا، بیوی کا شوہر مر گیا، بیٹی کا باپ مر گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کا بیٹا مر گیا تو کیا کرتے ہیں کہ ارے ہماری ساری دنیا لٹ گئی ہے، ہم تو کہیں کی نہیں رہ گئے، ہم تو تباہ اور برباد ہو گئے. اور اس پر بسا اوقات یہ لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ارے اللہ میاں کو اسی کو لے رہا تھا. حتیٰ کہ ایک پاکستانی نے ہم سے بتایا کہ ایک بار ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے گاؤں میں سخت سیلاب آیا، یہاں تک کہ جو کھیتی وغیرہ تھی ساری کی ساری ڈوب گئی. ایک شخص بدبخت جو بے نمازی تھا اپنے باغ میں جاتا ہے اور اسے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ ارے اب تو تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ارے اب تو تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذلک. نتیجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے منہ سے چیخار نکل رہی تھی، ایسی چیخ نکل رہی تھی کہ لوگ اس کے پاس رہنا نہیں چاہتے. تو یہ دونوں آوازیں خواہ نعمت کے وقت میں چیخنا چلانا اور ہنسنا کھیلنا اور گانا
سارے دونوں آوازیں کیا ہیں؟ ملعون ہیں۔ اسی کی تفصیل بتاتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے گئے اپنے بچے ابراہیم کے پاس، جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت سخت ناساز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے، وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ نے انہیں اٹھا لیا۔ اس وقت ان کے اوپر ندا کی کیفیت طاری تھی، ایک لوتا بیٹا تھا، لڑکا تھا، لڑکیاں تو تھی نا، لیکن اللہ میاں کوئی نرینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں تھی، ابھی دودھ ہی پیتے تھے، بعض روایت میں ہے کہ چلنا شروع کر دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر لیا، ندا کی کیفیت طاری، آنکھ سے آنسو بہ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو۔ یہاں پر انسان سوچ لے، ہمارے بھائی اس کو سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، مولوی لوگ پڑھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں کہ دیکھیں ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنا مجبور ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ انسان کتنا مجبور ہے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ بھلا بتائیے جو انسان اتنا مجبور ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس سے اپنی مرادیں منگوانے جاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، عقل سے انسان کام لے کہ وہ تو اتنا مجبور ہے کہ اپنے بچے کو اپنے سامنے بچہ مر رہا ہے لیکن نہیں بچا پا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام بچہ سامنے ڈوب رہا ہے، چیخ پڑے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا بچہ ڈوب رہا ہے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بچہ میرے اہل سے بچا لیا۔ کتنا بڑا کوئی اور ولی ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام بڑا کوئی ولی ہوگا؟ کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اپنے بچے کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے، تو دوسرے کو کیا بتا؟ تو کیا منہ لے کر کے ان سے اپنی مرادیں مانگنے جاتے ہو؟ ان کی عزت کرو، ان کے اوپر رحمت کی دعا کرو، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرو، ان سے جو کچھ کوتاہیاں ان کی معافی کی دعا کرو، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا جو راستہ تمہیں بتایا ہے، جس راستے پر چلے اس پر تم بھی چلو، ان کی اس بارے میں اتباع کرو، لیکن ایک انہیں خدا بنا لو، انہیں اللہ بنا لو، انہیں رب بنا لو، انہیں معبود بنا لو، ان سے استغاثہ کرو، ان سے دعائیں کرو، یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں اور آج آپ رو رہے ہیں، آپ تو ہمیں رونے سے منع فرماتے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن، ہم نے رونے سے منع نہیں کیا ہے، ہم نے رونے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن میں منع کرتا ہوں یا مجھے منع کیا گیا ہے عن صوتین احمقین فاجرین، دو بیوقوفی کی اور برائی کی آوازوں سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ احمق جانتے ہیں نا، احمق، آپ نے دونوں آوازوں کیا کہا ہے؟ احمق آواز کہا اور فاجر نے کہا۔ وہ کون کون سی آواز ہیں؟ آپ نے فرمایا صوت عند نعمت لہو و لعب، ایسی آواز جو کسی نعمت کے وقت حاصل ہوتی ہے، کھیل کود کے اندر لوگ بھیڑ جایا کرتے ہیں، مشغول ہو جایا کرتے ہیں، اور ہاں صوت عند نعمت لہو و لعب و مزامیر الشیطان، وہ آواز جو نعمت کے وقت ہو، کھیل اور کود کی ہو، اور شیطان کا باجا ہو، اور شیطان کا باجا ہو یعنی گانا اور بجانا ہو، اور دوسری آواز عند مصیبت، مصیبت کے وقت ہو، جس میں اپنے چہرے کو پیٹا جائے، اپنے چہرے کو نوچا جائے، اپنا غریبان پڑا جائے اور اپنے بالوں کو اکھاڑا جائے۔ تو ان دونوں آوازوں سے مجھے منع کیا۔ ایک اور حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الخمر والمیسر والکوبۃ والقنین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے شراب کو، جادو کو، اور ڈگڈگی بجانے کو۔ ڈگڈگی سوچتے نہیں، بجاتے نہیں لوگ اپنا، ایک قسم کا باجا بندر ہے نا، تو جب اس قسم کی ڈگڈگی بجانا حرام ہوا تو بھلا بتائیے آج کل کی موسیقی، آج کل کی یہ باجے، ان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ان کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی شبہ نہیں۔
اللہ کے رسول فرمان مسند احمد کے اندر. اور بتا دوں میں آپ لوگوں سے, میں کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں جو حدیث ضعیف ہو. کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو حدیث ضعیف ہو, بلکہ ساری حدیثیں علماء کے تحقیق کے مطابق وہی حدیث میں رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر حرام قرار دیا ہے. کس کو؟ خمر کو, میسر کو, کوبہ کو اور قلنین ڈگڈگی وغیرہ کو. ان تمام چیزوں کو میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ گانا اور بجانا دونوں کے دونوں شریعت کے اندر حرام اور اللہ کا رسول حرام کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سلسلے میں کیا تھا؟ حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسند احمد کے اندر روایت کئی سفر میں جا رہا تھا, تو ایک جگہ کسی چرواہے کی بانسری کی آواز آ رہی تھی. بانسری سمجھتے ہیں نا, بانسری کی آواز آ رہی تھی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیا اور جس راستے سے جا رہے تھے راستہ بدل دیا اور کہا کہ اے نافع, تم اس آواز کو بھی سن رہے ہو؟ ہم نے کہا ہاں ابھی آواز آ رہی ہے. کہا سن رہے ہو؟ ابھی آواز آ رہی ہے. یہاں تک کہ جب اتنی دور نکل گئے کہ وہ آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی تو ہم نے کہا کہ اب میں وہ آواز نہیں سن رہا ہوں. تو آپ نے اپنے ہاتھ کو باہر نکل, اپنی انگلی کو اپنے کان سے ہٹا لیا. کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے. اور کیا فرمایا کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے ایک چرواہے کی بانسری کی آواز سنی تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا. کیا کہ اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال لی تھی اور راستہ بچا کر کے چلے گئے تھے. اور آج لوگ بانسری ہی نہیں ہر قسم کے باجے کا انتظام کرتے اور شریعت کے نام پر وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھتے چلوں, دیکھیے یہ گانا جو ہے اس کے آثار, اس کے نتائج کیا, اس کے نقصانات کیا. ہم نے شریعت کی روشنی میں, قرآن حدیث کی روشنی میں یہ سن لیا کہ گانا حرام ہے. 3 آیتیں قرآن مجید کی اور تقریباً 5 حدیثیں یا 6 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی کہ گانا حرام ہے. اب اس گانے کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلا تو نقصان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. یہ سب سے بڑا نقصان, ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے. جبکہ ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے کہ ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول ناجائز کراتے ہیں اس سے رک جایا جائے. ابھی سنا آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بات, دیکھیے یہ تھے اللہ کے رسول کے اطاعت کہ آپ نے جیسے کیا تھا ویسے انہوں نے بھی کیا. گانے کی بانسری کی آواز ان کے کان میں پڑی تو اپنے کانوں کے اندر انگلی ٹھوس لیا اور ایسے گزر گئی. جبکہ انگلی ٹھوسنا ان کے اوپر واجب نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گانا سننے نہیں چاہ رہے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اگر بسوں وغیرہ پر جائیں تو اگر کہیں گانا بج رہا ہو تو ہم اپنے کانوں کے اندر انگلی ٹھوس لیں زور سے. بہتر یہ ہے کہ ہم نہ چڑھیں ایسی بسوں کے اوپر. بہتر یہ کوشش کریں اسے منع کریں. اسے اگر مسلمان اسے سمجھائیں کہ ہاں بھائی یہ چیز جائز نہیں ہے, اگر مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں مانتا ہے تو الحمد للہ. لیکن اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کیا. تو ایک مومن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا متبع ہوا کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا متبع ہوا کرتا ہے. تو سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گانا سننے والا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے. جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, جس کے نام کے اوپر انگوٹھے چومتا ہے, جس کے نام پر انگوٹھے چومتا ہے, اسی کی مخالفت کر رہا ہے. سوچنے کی بات ہے یہ کون سی محبت ہے. صحیح الترغیب و ترہیب میں ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر کی, نہیں ایک دوسرے صحابی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وضو کا پانی مانگا. ایک بار وضو کا پانی مانگا تو آپ وضو کر رہے تھے تو ہم آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے جسموں کے اوپر ملنے لگے. میں محبت پر یہ بات نکلی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کیا ہے. ذرا دیکھیں کیا کر رہے تھے, وضو کا پانی لے کر کے اپنے جسموں کے اوپر مل رہے تھے.
کیا فرمایا کہ ایسا نہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول سچی محبت ہے تو بات کرو تو سچی باتیں کرو، بات کرو تو سچی باتیں کرو، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی کے ساتھ کیا حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو اللہ کے رسول سے ایک محبت اصلی یہ ہے کہ آپ جو فرمائیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، آپ جیسا کر کے دکھائیں ویسے ہی عمل کیا جائے، یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو نام جب آئے تو انگوٹھا چوما جائے، ہے کہ نہیں؟ آپ کی مسجد کو اپنی پیٹھ نہ دکھائی جائے، یہ تو ظاہر کیا جائے، لیکن جب آپ کے حدیثوں کے مطابق عمل کرنے کا معاملہ ہے تو ساری کی ساری چیزیں پیچھے رکھ دینا، یہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اگر سچے معنی میں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو جس طریقے سے آپ نے چرواہے کی بانسری کو سن کر کے اپنے کانوں کے اندر انگلی ڈال لی تھی، ایسا کیا جائے تب تو سمجھے گی کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ دوسرا نقصان سب سے بڑا یہ ہے کہ شاید کم لوگ اس کے اوپر توجہ دیں کہ یہ گانا اور بجانا جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے، عذاب الہی کا، زلزلہ آنے کا، آسمانوں سے پتھر برسے جانے کا یہ سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر جو ترمذی شریف وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر آسمان سے پتھر بھی برسائے جائیں گے، ان کی صورتیں بھی بدل دی جائیں گی اور زلزلہ بھی آئے گا۔ لوگوں نے کہا کب ایسا ہونے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف وکثرت القینات وشربت الخمر، تین کام جب ہونے لگیں گے تو، تین کام جب ہونے لگیں گے تو، جب ظہرت القینات، جب گانے والی بہت زیادہ ہو جائیں گی، جب گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، آج کتنی گانے والیاں ہیں، جب گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، وظہرت المعازف، اور موسیقی کا بازار گرم ہو جائے گا، موسیقی کا بازار گرم ہو جائے گا، کوئی گلی ایسی نہیں ہے آج جہاں پر موسیقی کی آواز نہ آتی ہو۔ اور تیسری چیز کیا؟ جب شراب پی جانے لگے گی۔ یہ تین کام جب ہونے لگیں گے تو ہماری امت کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل فرمائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے؟ ذرا سن لیں، کیا وہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھائیں گے، بعض روایت میں وہ لوگ نماز بھی پڑھائیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن ان کے اندر تین برائیاں پائی جاتی رہی ہوں گی۔ کیا؟ کہ اس ماحول میں گانے والیاں بہت ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ اور گانے باجے کا سامان بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس میں شراب پی جائے گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ گانے اور باجے کی کثرت کسی ماحول میں، کسی معاشرے میں ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اسی